بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابیل و قابیل کا واقعہ۔ جب حضرت آدم و حوا کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کر دی۔ اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو کہ اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی قبول جب نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش کو رکھ دیا، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی کیا گزرا ہو گیا کیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں، ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے قابیل نے شروع کی تھی۔ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا، تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کیا گیا، تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کو گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔